میں نے ریشمی بستروں اور سونے کے جولوں کی خاطر اپنے جگر کے اس ٹکڑے کو پیچھے چھوڑ دیا جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا تک نہ تھا۔ ایک طرف وہ محل تھا جہاں میں ملکہ بن کر راج کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ کچا آنگن جہاں میرا معصوم بچہ میری ایک جھلک کو ترس رہا تھا۔ برسوں بعد جب ضمیر جاگا اور میں نے اس غریب بیٹے کو سینے سے لگایا تو میرے اپنے 5 شہزادے میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ دولت کی چمک نے رشتوں کو کیسے راکھ کر دیا، اور ایک ماں کو جیتے جی ان جذباتی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ ممتا، قربانی اور پچھتاوے کی یہ داستان آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ زندگی کے تپتے صحرا میں سکھ کی چھاؤں ڈھونڈنا شاید میری تقدیر میں نہ تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں غربت دیواروں سے ٹپکتی تھی۔ میرے والد رحمت دین ایک معمولی مزارے تھے جن کی کل کائنات مٹی سے رزق کشید کرنا تھا۔ تعلیم تو ہمارے لیے ایک خواب غریباں تھی، چنانچہ 16 برس کی عمر میں میری شادی اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے بشیر سے کر دی گئی۔ بشیر ایک محنتی انسان تھا، لیکن اس کے کاندھوں پر ایک بوڑھے باپ، 6 بہنوں اور 2 یتیم بھتیجوں کا بوجھ تھا۔ ہماری زندگی مشقت کی ایک ایسی چکی تھی جو صبح تندور کی آگ سے شروع ہوتی اور رات کو پیاز روٹی پر ختم۔ اس غربت میں بس ایک آسودگی تھی، گھر میں موجود گائے کا دودھ، جو رات کو سب کے لیے ایک گلاس کی صورت میں میسر ہوتا۔ شادی کے محض 3 دن بعد ہی میں دلہن کے روپ سے نکل کر دوبارہ کھیتوں کی مزدوری اور کنویں سے پانی بھرنے کے کاموں میں جٹ گئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جس کا نام ہم نے ساجد رکھا، مگر پیار سے اسے سب ساجو پکارتے۔ ساجو ابھی 1 سال کا تھا جب میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ایک دوپہر جب میں گاؤں کے سنسان کنویں پر پانی بھر رہی تھی، وہاں ایک چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے چودھری عصمت اترے جو علاقے کے متمول ذمہ دار تھے۔ وہ گاڑی کے انجن میں ڈالنے کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ میں عصمت صاحب کو پہلے سے جانتی تھی، وہ ہمارے ذمہ دار کے ہاں مہمان ٹھہرتے تھے۔ ان کا رعب اور ان کی شخصیت میری سادہ دیہاتی آنکھوں کے لیے سحر انگیز تھی۔ پانی ڈالنے کے بعد عصمت صاحب نے ایک عجیب پیشکش کی، گاڑی میں بیٹھو گی، سیر کرو گی۔ میں جو غربت اور مشقت سے تھک چکی تھی، ایک نامعلوم سحر کے زیر اثر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آنے دی۔ چودھری عصمت کی حویلی خوابوں کی بستی تھی۔ ان کی پہلی بیوی بیمار اور بے اولاد تھی، اس لیے انہیں ایک وارث کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، زینب تم اب اس گھر کی عزت ہو، میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن تمہیں اپنے ماضی اور اپنے اس بیٹے کو بھولنا ہوگا۔ عصمت صاحب کی طاقت کے سامنے میرے گھر والے بے بس تھے۔ پولیس اور قانون سب ان کی جیب میں تھے۔ میرے شوہر بشیر کو مجبور کیا گیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ چند کاغذات پر دستخط ہوئے اور میں ایک مزارے کی بیوی سے ایک بڑے ذمہ دار کی ملکیت بن گئی۔ نکاح کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب میرے پاؤں میں بیڑیاں نہیں بلکہ سونے کی جھنجریں تھیں۔ نوکرانیاں میرے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ عصمت صاحب نے مجھے ملکہ بنا کر رکھا، لیکن اس محل کی بلند دیواروں کے پیچھے میری ممتا سسکتی تھی۔ میرا بیٹا ساجو جو غربت کی دھول میں پل رہا تھا، میری یادوں سے کبھی اوجھل نہ ہوا۔ میری ماں کبھی کبھار چھپ کر اسے مجھ سے ملوانے لاتی، لیکن جب عصمت صاحب سے میرے 5 بیٹے ہوئے تو انہوں نے سختی سے پہلا باب بند کرنے کا حکم دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، عصمت صاحب نے اپنی زندگی ہی میں ساری جائیداد میرے نام کر دی، یہ سوچ کر کہ شاید بیٹے مستقبل میں وفا نہ کرے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے جزیرے پر اکیلی رہ گئی ہوں جہاں رشتے صرف ضرورت کی مرہون منت تھے۔ میرے 5 جوان بیٹے جو اب تعلیم یافتہ اور مالدار تھے، اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ بڑا بیٹا الگ ہو گیا، چھوٹے تینوں صرف چیک بک پر دستخط کروانے کے لیے میرے پاس آتے۔ وہ مجھے ایک ماں کے طور پر نہیں بلکہ جائیداد کی محافظ کے طور پر دیکھتے تھے۔ مجھے ان کے رویوں نے اس غریب بیٹے کی یاد دلائی جسے میں برسوں پہلے پیچھے چھوڑائی تھی۔ آخرکار ایک دن ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ میں ساجو سے ملنا چاہتی ہوں۔ حویلی میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ میرے بیٹوں کے لیے ایک ہاری کا بھائی ہونا ان کی جھوٹی انا پر ضرب تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں چھپ کر ساجو کے پاس پہنچی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ وہ ایک بوسیدہ چارپائی پر بیٹھا تھا، میلے کپڑے اور کھردرے ہاتھ اس کی
کڑی مشقت کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ماں، میں نے کتنی بار تمہاری حویلی کی دیواروں کو چوما، کتنی بار تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں نوکری کی درخواست دی، لیکن مجھے ہمیشہ دھتکار دیا گیا۔ اس کی باتیں میرے سینے میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرے پانچوں بیٹے، جن کے پاس گاڑیاں اور بنگلوں کی ریل پیل تھی، مجھے ایک لمحہ دینے کو تیار نہ تھے، اور یہ بیٹا جس کے پاس تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا نہ تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی منتیں کر رہا تھا۔ جب میں حویلی واپس آئی تو میرے بیٹوں نے جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ میں حشمت صاحب کی دولت اس غریب بھائی کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی تکرار کے سب کچھ ان کے نام کر دیا۔ جس دولت نے مجھے اپنوں سے دور کیا تھا، میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ عید کا دن آیا، لیکن ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے ملنے نہ آیا۔ تب میں نے دلاور خان کی چھوڑی ہوئی حویلی اور اس کی شوکت کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ میں 2 جوڑے کپڑے لے کر ساجو کے پاس چلی آئی۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے مجھے عمرہ کروایا اور ہم شہر منتقل ہو گئے۔ آج وہ محنت مزدوری کر کے جو دال روٹی لاتا ہے، اس میں مجھے وہ سکون ملتا ہے جو حویلی کے مرغن خانوں میں نہ تھا۔ عورت کی قسمت بھی عجیب ہے۔ میں نے جوانی ان بیٹوں کو دی جو مجھے بھول گئے، اور اب بڑھاپا اس بیٹے کے ساتھ گزار رہی ہوں جسے میں نے بلا دیا تھا۔ آج میرے پاس ساجو تو ہے، لیکن میرے وہ 5 بیٹے کھو گئے ہیں۔ ممتا آج بھی ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ پہلے ایک بیٹے کے لیے تڑپتی تھی، اب 5 کے لیے بے چین رہتی ہے۔ شاید اولاد کا دکھ وہ داغ ہے جو موت کے ساتھ ہی مٹتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔